اس وقت دنیا میں 2 ارب مسلمان آباد ہیں اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کی تعداد فقط 1.5 کروڑ ہے. یعنی غور کیجئے کہ کہاں 2 ارب اور کہاں 1.5 کروڑ. لیکن ان مٹھی بھر یہودیوں نے بھی اس قدر جو ہے وہ زیادہ تعداد میں جو مسلمان موجود ہیں ان کو چاروں شانے چت کر رکھا ہے، جس سے کسی شک و شبے کے بغیر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی بلکہ کوالٹی میٹر کرتی ہے. لیکن یہ حقیقت مسلمانوں کی سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے جبکہ مسلمان اسٹیٹ آف ڈینائل میں جی رہے ہیں. اسٹیٹ آف ڈینائل میں انسان اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا بلکہ غلطی کے جواز تراشنا شروع کر دیتا ہے، جو بالعموم 5 طرح کے ہوتے ہیں اور ان پر میں نے الگ سے ایک بلاگ اپلوڈ کر رکھا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیجئے. فی الوقت میں آپ کو اسٹیٹ آف ڈینائل کی ایک کلاسک اگزامپل پیش کرتا ہوں. ایک پچھلے دنوں ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں ایک دینی جو استاد تھے وہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھا رہے تھے کہ زمین اسٹیشنری ہے، یعنی زمین حرکت نہیں کرتی، جبکہ وہ اپنے موبائل کے اندر جو ان کے پاس ہے اگر اس کی گوگل سرچ میں وہ موونگ ارتھ لکھ کر تو ویڈیو والی آپشن کلک کریں تو وہ زمین کو بیک وقت اپنے محور اور سورج کے گرد گھومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بے شک سائنس اور ٹیکنالوجی سے یہ ثابت ہو چکا ہو کہ زمین اسٹیشنری نہیں ہے، زمین حرکت کر رہی ہے، تو بھی ہم یہ نہیں مان سکتے کہ وہ حرکت کر رہی ہے. یعنی اگر زمین حرکت کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہی ہو تو پھر بھی ہم یہ نہیں مان سکتے کہ وہ حرکت کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے روایات سے یہ ثابت کر رکھا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی. وہ سوسائٹی جس میں ایک ایسے شخص کو عالم یعنی اسکالر قرار دیا جاتا ہو جسے آج کے دور میں بھی یہ تک معلوم نہ ہو کہ یہ جو دن اور رات بدلتے ہیں اور یہ جو موسم بدلتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ممکن ہوتا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہوتی ہے. تو ایسے شخص کو جس سوسائٹی میں جو میں گزارش کی کہ عالم یعنی اسکالر قرار دیا جاتا ہو تو اس سوسائٹی کا یہ حال نہ ہو جو ہمارا ہے تو اور کیا ہو. ہمارے برعکس یہودی اسٹیٹ آف ریئلٹی میں زندہ ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو گزارش کی کہ کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی بلکہ کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو اپنی آبادی میں ہی اضافہ کرتے رہے لیکن یہودیوں نے فکر و تحقیق، علم و ہنر، سائنس و ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا، جبکہ ہمارے یہاں یہ راستے ممنوع راستے ہیں جن پر چلنے والوں کو بلا تامل کوئی وقت برباد کیے بغیر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے. کون نہیں جانتا کہ راضی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کسے معلوم نہیں کہ ابن سینا، جابر بن حیان کا مسلمانوں کے ہاتھوں کیا انجام ہوا وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے ان ہستیوں کے بارے میں آج کوئی بات نہیں کرنی، مجھے تو ابن رشد کے بارے میں بات کرنی ہے. یورپ کو اندھیروں سے نکال کر جو تحریک روشنی میں لائی تو اس تحریک میں جو فیصلہ کن کردار ادا کیا وہ ابن رشد کی کمنٹریز تھیں جو انہوں نے ایرسٹوٹل کے کام کے اوپر کی. اور یہ جو آپ کی نشاط ثانیہ یورپ کی، اس کو ری برتھ آف گریک نالج بھی کہتے ہیں. تو شاید آپ یہ جانتے ہوں کہ جو ابن رشد تھے ان کو لادین قرار دے کر تو جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس نے کہا کہ ان کی کتابیں جو ہے وہ جلا دو، اور پھر انہیں ملک بدر کر دیا اور وہ در بدری کے عالم میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے. شاید آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ ابن رشد کی تعلیمات کو جو جب یورپ میں پہنچی تو جو اہل مغرب تھے انہوں نے ابن رشد کو سائنس کا شہزادہ یعنی پرنس آف سائنس قرار دیا.
لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ سب سے پہلے جو ابن رشد کی تعلیمات تھیں وہ جس زبان میں ان کا ترجمہ کیا گیا تو وہ ہیبرو زبان تھی، یعنی یہودیوں کی زبان. یہی ہیبرو زبان جو آج کل اسرائیل کی آفیشیل لینگویج ہے. آپ سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر نہیں سمجھے تو میں ایک اور مثال آپ کو گزارش کر دیتا ہوں کہ یعنی اس وقت اسٹیٹ آف ریئلٹی میں رہنے کا مطلب کیا ہے. یعنی بنیادی طور پر جو یورپ تھا، یہ جو نشاط ثانیہ ہوئی، اس میں کیا ہوا کہ یورپ بھی پہلے ہماری طرح اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتا تھا. تو جو یورپ تھا وہ اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل کر جب اسٹیٹ آف ریئلٹی کے اندر آیا تو اس کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں. اچھا، اب یہ جس سٹیج پر ہم پہنچے، یعنی میں جو بات چیت کر رہا ہوں جس سٹیج پر پہنچی ہے، تو یہاں اب اسٹیٹ آف ریئلٹی میں زندہ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ بھئی جو ابن رشد کے ساتھ اور اس جیسے لوگوں کے ساتھ، روشن خیال لوگوں کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا، وہ دراصل ہم نے اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے خلاف ظلم کیا. اور ہمیں جو ہے وہ ابن رشد اور اس جیسے لوگوں کو اگر ہم عزت نہیں کریں گے تو ہمارے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے. یہ اسٹیٹ آف ریئلٹی ہے. اور اسٹیٹ آف ڈینائل یہ ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں، جس کا امکان زیادہ ہے، کہ جی دیکھو جی کہ ابن رشد، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ نصارہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، ورنہ نصارہ اس کو کیوں پرنس آف سائنس کا خطاب دیتے، اور ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ابن رشد جو ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ورنہ اس کی کتاب جو ہے وہ ہیبرو زبان میں کیوں ٹرانسلیٹ ہوتی. اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. گزارش خدمت صرف اتنی ہے کہ جب تک ہم سمم بکمن امیون کی کیفیت سے نہیں نکلتے، وہ کیفیت جس پر چلنے والوں کو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں، پہلے یہ کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں، جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں کو تو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی عطا نہیں کی گئی. لیکن انسانوں کو تو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی، پھر بھی یہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. تو جب تک ہم سمم بکمن امیون کی کیفیت سے نکل کر، یعنی اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل کر تو اسٹیٹ آف ریئلٹی کے اندر داخل نہیں ہوتے، تو اس وقت تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ترقی کر سکیں. اور جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اسرائیل میں جو کچھ اب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ جو اسرائیل نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہم لوگ خود ہیں، اور ہمارا وہ ایٹیچیوڈ ہے، وہ منفی ایٹیچیوڈ ہے جو ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی، فکر و تحقیق اور علم و ہنر کے ساتھ روا رکھا. تو اس وقت تک حالات سدھر نہیں سکتے.